پانی ماشاء اللہ پورا کامیاب ہوا ہے. اسی مبارکباد مسلمان احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا ہم جتنا اکرام کریں. اچھا بھی اپنی نظر میں یہی بتا رہا تھا کہ جتنا زیادہ گاشت ہوگا تو گاشت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کو قبول فرما دیں گے. مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، جس ہم نے بات کرنا کہ میں بھی سمجھتا ہوں، اپنی گزارش کروں گا ہمارے بھائی مشرف صاحب آج دیگر احباب جن کے متوجہ کرنے سے اس طرف ویسٹ لینڈ انٹرنیشنل کے بورڈ کا انتظام کیا ہے. آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا چھوٹا سا نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، کوٹ نجیب اللہ کی صدر ہے. بھلائی کام تقریباً پچھلے 8-10 سالوں سے ہو رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت یہ نوجوان چاہ رہے ہیں، اور یہ کوٹ نجیب اللہ سے اب نکل کے الحمدللہ مضافات کے علاقوں میں بھی یہ کام ہمارا شروع ہو چکا ہے. آپ حضرات کی دعائیں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمارے اکابرین علماء کرام دیکھیے اس وقت دنیا کے اندر غیر جتنے بھی ہیں وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے فلاحی کاموں کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ یہ فلاحی کام مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ تھے. جب ہم نے ان کاموں کو چھوڑا تو وہ لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے اور وہ فلاحی کاموں کی آڑ میں ارتداد کو پھیلا رہے ہیں، عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں. 2005 میں امجد بھائی زلزلہ آیا تھا ہمارے فلاحی علاقوں میں مولانا صاحب، اس وقت ہم یونیورسٹی میں ہمارا آخری سال تھا، تو وہاں سے گروپ بنا کے ہم ان علاقوں میں مدد کے لیے یونیورسٹی کے تحت آیا کرتے تھے. تو وہاں پہ مقامی لوگوں نے یہ بتایا کہ جب یہ زلزلہ آیا نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور یہ اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں کی تنظیمیں بھی کام کرنے کے لیے آئیں، اور کیونکہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ غربت والے علاقے ہیں تو وہاں نوجوانوں ایک طرف تو وہ فلاحی کام کر رہے تھے اور نوجوانوں کو انہوں نے دعوت دی کہ یہاں تو کام کاروبار کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ملکوں میں جائیں، ہم ویزا بھی دیں گے، ہم آپ کو وہاں کام کاج بھی دیں گے. تو جب وہ لوگ بچے تیار ہوئے ان کے ساتھ جانے کے لیے تو ہماری یونیورسٹی کی جو رپورٹ کی 1 سال کے بعد، کیونکہ وہ سلسلہ تو یونیورسٹی میں جاتا رہا، فلاحی کاموں میں ہم آتے جاتے رہے. 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ تقریباً 6,500 نوجوان اس پورے علاقے کا کشمیر، بالاکوٹ، مانسیرا وہاں جا کے عیسائیت کو قبول کر لیا. اپنے والدین کو بھی یہی کہتے رہے کہ یہاں پہ آئیں، یہاں آ کے سالم دیں اور عیسائیت کو قبول کریں پاکستان میں. تو الحمدللہ اس وقت پھر ہم نے یہ ذہن بنایا کہ اپنے علاقے میں بھی ہم انشاءاللہ فلاحی سرگرمیوں شروع کریں گے. 2008 سے یہ سلسلہ شروع ہے. پہلے ہم الفروق اکیڈمی کے نام سے کرتے رہے، اب بعد میں پھر بیسٹ ہینڈز کے نام سے ہم نے شروع کر دیا. بہترین ہاتھ کو جو حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. تو یہ ہم نے اس سے نام لیا ہے. انگلش میں نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں کا ہم مقابلہ کر سکیں. دیکھیں ارادہ انسان کا بڑا ہونا چاہیے. اب دیکھا جائے تو ایک طرف وہ بڑے بڑے ملک ہیں اور دوسری طرف ہم چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل ہماری زندگیوں میں نہیں تو ہمارے بعد انشاءاللہ یہ ادارہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کا مقابلہ کر سکے گا. جہاں جہاں ابھی شام کے اندر حالات ایسے ہیں کہ فلاحی سرگرمیوں کی بنیاد پر وہ ابتداء پھیلاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو اس طرف علاقے تھے نیپال کے ساتھ کے علاقے، نیپال میں ہمارے حضرت تشریف لے گئے ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی یہی صورتحال ہے. ہندوؤں کی فلاحی تنظیمیں آ کے، نیپال جو بیسیکلی ہندوؤں کا ملک ہی ہے لیکن وہاں جو مسلمان ہیں ان کو ابتداء کی طرف لا کے ہندو بنا دیں. الحمدللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب ہیں، اپنے بڑے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی زندگی میں 15 بڑے بڑے مدارس وہاں پہ قائم کیے ہیں. ابھی انشاءاللہ ان مدارس کے سالانہ پروگرام ہونے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں جو دوسرے کاموں میں ضائع ہو رہی ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرف آئیں، اپنے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوں، کسی حکومت کو نہ دیکھیں، کسی ادارے کو نہ دیکھیں کہ وہاں سے مدد آئے گی تو کریں گے. ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا 15,000 روپئے سے شروع کیا تھا. اب اس وقت جیسے عمران صاحب نے کہا ہے کہ 13 بور الحمدللہ علاقے میں ہو چکے ہیں. رمضان المبارک میں لوگوں میں راشن تقسیم ہو رہا ہے. الحمدللہ ٹوٹو اسٹاف کے 5 منزلہ مسجد کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام ایک حدیث بیان کر کے پھر ان کے حضرات نے بھی بات کرنی ہے، دعا کر کے پھر وہ مقصد چاہیں گے. آپ علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی دفعہ آپ علیہ السلام نے فرشتے کو اپنی ہستی حالت میں دیکھا تو تھوڑے گھبرا گئے. تو واپس گھر تشریف لائے
تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، میرے اوپر کمبل، جو بخاری شریف کی یہ الفاظ مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، تو حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے جن الفاظ سے آپ کو تسلی دی، آج بھی وہ حدیث کے ماتھے کا جھومر ہے۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی کفالت کرنے والے ہیں۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی جتنے بھی معاشرے کے اندر فلاحی کام تھے وہ سارے کے سارے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنوائے، اور ان کاموں کو بنیاد بنا کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ تو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کے کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا۔ اور پانی کے حوالے سے تو حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور بتایا کہ میں اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنا، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام۔ تو اس وقت آپ کے اس علاقے میں جو ہمیں پتہ چلا ہے بات کہ پانی ناکام ہے، 100-150 فٹ کے قریب جتنے بھی پانی ہیں ان کے اندر کچھ ایسا ذائقہ ہے کہ چائے بنائی جائے، چائے بھی دودھ بھی پھٹ جاتا ہے، ذائقہ بھی ایسا ہے کہ فوراً بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائی مبشر صاحب کو ان کی توجہ دلانے پہ یہاں پہ غور ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا علاقہ، ہم نے ان سے بھی گزارش کیا کہ آپ نے جگہ دی ہے تو پورا علاقہ اس سے مستفید ہے۔ کراچی کے اندر ایک واقعہ ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، ایک بندے کو کینسر ہو گیا، فیکٹریوں کا مالک تھا، تو اس نے جب اپنا چیک اپ وغیرہ کرایا تو سب نے ڈاکٹروں نے کہا جی کہ آپ کو کینسر ہے، تو اب تو یہ کینسر آخری سٹیج پہ ہے، علاج بھی اس کا ناممکن ہے۔ تو وہاں سے علاج اپنی دوائی وغیرہ لے کے واپس آیا تو ایک کسائی کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، اس عورت کے پاس پیسے نہیں تھے گوشت خریدنے کے لیے، اس عورت کو مدد کی، اس نے پیسے دیے کسائی کو کہ اس کو گوشت دے دو، اور جب بھی یہ عورت آئے غریب عورت ہے، یہ یہاں سے فری تم سے لے کے جا سکتی ہے، مجھ سے بنوا دینا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جب اس نے رپورٹ چیک کروائی تو رپورٹ میں تھا کہ اس کو کینسر سرے سے ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ نے کیا چیز استعمال کی، کیا علاج کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے کوئی علاج نہیں کیا، صرف ایک غریب کی مدد کر دی ہے۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے غریبوں کی مدد کرنا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے حدیث میں وہ جو بات آتی ہے کہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ صدقے کی یہ قسم ہے، غریبوں کے کام آنا۔ ہم محترم بھائی امجد صاحب کا شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت کو اس دعا میں تشریف لائے، بھائی سلیم صاحب، یہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ڈیرے میں تو ہر وقت نیکی کی بات چلتی رہتی ہے، لوگوں کی ماشاءاللہ طرف متوجہ ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سروں پہ یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، جب کونسلر تھے تو پھر بھی ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کے لیے چاہ رہے تھے، جب نہیں ہے تو پھر بھی ایک کال پہ۔ میرے ساتھ اپنا ذاتی ایک مسئلہ ہوا، رات کو 1 بجے گاڑی میری غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، تو رات کو 1 بجے میں نے کال کی۔ اب بھائی صاحب کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ اب تو حالات ہی بنے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا نہیں پتا کہ ہم نے اس کے پڑوسی ہمارا کیسے زندگی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، حالات ایسے بن چکے ہیں۔ تو رات کو 1 بجے کال کی، بھائی صاحب اپنے کام کاج نیند چھوڑ کے میرے ساتھ چل پڑی، جاؤ جی میں آپ کے ساتھ کھانے چلتا ہوں۔ اور کئی اور مثالیں ہیں۔ یہ بعض اوقات امجد بھائی لوگوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا اللہ کے راستے میں کون خرچ کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے آدھا گھر کا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کیا، حضرت ابوبکر نے گھر کا سارا سامان خرچ کر دیا۔ اب بعض اوقات کچھ صدقہ خفیہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات کچھ صدقے کا اظہار کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں پورا گھر کا سامان دے دیا، کیوں؟ تاکہ دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم اس کام ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس محلے میں بھی انشاءاللہ نوجوان تیار ہوں گے جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، لوگوں کے ساتھ خیال کریں گے، مریضوں کا خیال کریں گے۔ اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور نجیب اللہ گنجا کمالہ کی سطح پہ ہم ایک ایمبولینس کا بھی انتظام کر رہے ہیں، آنے والے 1 مہینے میں انشاءاللہ فری ایمبولینس ہوگی۔ آپ کے علاقے کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جہاں کے کسی بندے کو بھی اسلام آباد احتماد جانا ہو، جب ہماری ایمبولینس آ جائے تو انشاءاللہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے لیے